السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت اور رحمت خداوندی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور صدقہ و خیرات کے اندر لگ جاتا ہے۔ لیکن دوستو، پورے ملک کے اندر چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس وجہ سے بہت سارے مسلمان تذبذب کے اندر ہیں کہ امسال رمضان کیسے گزارا جائے اور تراویح کا امسال کیا نظم ہوگا۔ تو دوستو، مادر علمی ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے امسال رمضان کے حوالے سے کچھ ہدایات جاری کی ہیں، جن میں سے میں اہم کچھ ہدایات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ چونکہ فرض روزہ ہے، اس لیے تمام مسلمان رمضان المبارک کے روزے کا خاص اہتمام فرمائیں، بلا کسی عذر شرعی کے رمضان المبارک کے روزے کو بالکل ترک نہ کریں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کی وجہ سے رمضان کا روزہ ترک کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ دوستو، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ کتنے ہوں، تو دارالعلوم نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ صرف 4 یا 5 مسجد کے اندر لوگ جائیں اور ان لوگوں کو متعین کر لیا جائے کہ کون کون حضرات نماز پڑھیں گے، اور اس کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے کہ جن حضرات کو متعین کیا جا رہا ہے وہ حتی الامکان شریعت کے پابند ہوں اور نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں۔ پھر اگر ان افراد کے متعین کرنے کے اندر اختلاف ہو جائے تو قرعہ اندازی کر کے لوگوں کی تعیین کریں، تاکہ اہل محلہ کے درمیان کسی طرح کا اختلاف باقی نہ رہے۔ پھر دوستو، ایک چیز تراویح ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، اور تراویح کی نماز مرد اور عورت کے اوپر سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا نظم کیا جائے، اور مسجد کے اندر صرف وہی 5-6 حضرات تراویح کی نماز ادا کریں جو باقی نمازوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا نظم کریں۔ دوستو، پھر ایک دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح کے اندر ختم قرآن شریف کرنا، پورے قرآن شریف کا سننا اور پڑھنا تراویح میں سنت ہے۔ تو ہر مسجد کے اندر ختم قرآن کا نظم کیا جائے، اور جو حضرات گھروں کے اندر تراویح پڑھیں وہ بھی حافظ کا نظم کریں، اور گھروں کے اندر بھی قرآن شریف کو مکمل کیا جائے۔ لیکن اگر حافظ نہ مل سکے تو الم تری کیف سے تراویح پڑھ لیں، اور اگر نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام نہ ہو پائے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو الم تری کیف سے آخر تک کی صورتیں یاد نہیں ہیں، صرف 2-3 صورتیں یاد ہیں، تو وہ شخص انہی صورتوں کو بار بار اپنی تراویح میں پڑھے اور تراویح مکمل کرے۔ دوستو، تراویح کی نماز کے اندر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ بچہ جو حافظ ہے وہ تراویح پڑھا لے، تو نابالغ بچہ جس طریقے سے فرض نماز کے اندر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے تراویح میں بھی اس کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک چیز دارالعلوم نے یہ جاری کی کہ تراویح کے اندر قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر ختم قرآن شریف کا بھی اہتمام کیا جائے، حفاظ کو اس کے لیے متعین کیا جائے، اور مسجد میں جس حافظ کا نظم کیا جائے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ مسجد ہی میں اس کا قیام رہے،
یا مسجد کے قریب کسی محل کسی گھر میں اس کا قیام رہے، دور دراز سے نہ آئے، تاکہ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا پالن باقی رہے۔ دوستو پھر اس ماہ مبارک کے اندر اعتکاف کرنا یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے میں سے کوئی ایک شخص اگر اعتکاف کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر لاک ڈاؤن آخر عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے آخر عشرے میں لاک ڈاؤن باقی رہے تو کوئی ایک شخص ہی مسجد کے اندر اعتکاف کر لے اور باقی حضرات اعتکاف نہ کریں۔ اور دوستو دارالعلوم نے یہ جاری کیا کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ نمازیں پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تو اگر گھر کے اندر وسعت ہے، کشادگی ہے، تو تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے کوئی ایک خاص کمرہ متعین کر لیں اور اسی کے اندر تراویح پڑھیں اور نمازیں پڑھیں۔ اور اگر گھر کے اندر کچھ عورتیں ہیں جن کا مردوں سے پردہ ہے تو ان کے لیے صورت یہ ہے کہ وہ یا تو الگ الگ اوقات کے اندر نمازیں پڑھیں، مردوں کی نماز الگ وقت میں ہو اور عورتیں الگ وقت میں نماز پڑھیں، یا عورتیں دوسری جگہوں میں نماز پڑھ لیں۔ دوستو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان حالات میں گھر کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو کیا وہ گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو دوستو اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، مرد گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتا، البتہ عورت گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ پھر دوستو رمضان المبارک کے اندر بعض مساجد کے اندر عمومی افطار کا نظم ہوتا ہے، جس کے اندر تمام لوگ مسجد میں آ کر افطار کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر چونکہ لوگوں کا جمع ہونا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہوگا، تو اس وجہ سے مسجدوں کے اندر عمومی افطار کا نظم نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مالدار لوگ افطار کی پارٹی کا نظم کرتے ہیں اور دوست و احباب، اعزاء و اقربا اپنے دوستوں کے یہاں افطار بھیجتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں بھی گھر سے نکلنا ہے، اس میں بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہوگی، تو ان سال لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر افطار کریں۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ ہدایت جاری کی ہے۔ اور دوستو افطار کے لیے، سحری کے لیے جو ضروری چیزیں خریدنی ہیں، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہدایات پرشاسن کی طرف سے جاری کی جائیں انہی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ کہیں کہ دکان سے فون کر کے سامان منگا لیا جائے تو ایسے ہی کیا جائے، اور اگر یہ ہدایت جاری کی جائے کہ کسی خاص وقت کے اندر بازار کھلے گا تو وقت مقررہ ہی پر سامان خرید کر اپنی ضرورتوں کا لے آئے۔ دوستو پھر ایک چیز دارالعلوم کی ہدایات کے اندر یہ ہے کہ صدقہ اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو وہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ عید الفطر کے دن ہی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوستو جس طریقے سے پہلے سے مدارس کا نظام چلا آ رہا ہے، دارالعلوم نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ چونکہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، تو دوستو جس طریقے سے پہلے اہل خیر حضرات مدارس کا تعاون کرتے تھے، ان سال بھی وہ حسب معمول مدارس کا تعاون فرمائیں۔ دوستو یہ کچھ ہدایات تھی جو خاص منتخب ہدایات ہیں دارالعلوم کی ہدایات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔